آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں بھائی مصر میں فرعون کے پاس پہنچے۔ اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی کے حالات کی خبر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شہر سے باہر آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر فرعون کے یہاں پہنچے اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ کسی کے یہ ہمت نہیں تھی کہ ان کا حال فرعون سے کہہ سکے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا قصہ پیش آیا اس رپورٹ میں۔ ایک دن ایک شخص جو فرعون کا مسخرہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تم جانتے بھی ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ تم یہاں کس کے لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرعون کا محل ہے اور ہم سبھی مخلوق خدا کے بندے اور غلام ہیں۔ خدا نے ہم کو رسول بنا کر فرعون کے پاس بھیجا ہے۔ اس مسخرے نے فرعون کے پاس جا کر کہا، آج میں ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں، لیکن کہنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بولا، وہ دو آدمی جو دروازے پر بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے سوا بھی کوئی خدا ہے، تمہارے سوا بھی کوئی مالک ہے اور حاکم ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا حاکم ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دیکھا ایک شخص اونی کپڑا پہنے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پاؤں میں جوتے ہیں۔ دیکھتے ہی پہچانا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ بن عمران۔ فرعون نے کہا، میں یہ نہیں پوچھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں خدا کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ فرعون بولا، تجھے یہ کہنا چاہیے، میں فرعون کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں اور اس کا پالا ہوا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسان ہیں۔ اے موسیٰ، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن تو نے ناشکری کی اور اس کے علاوہ ایک ایسا کام کر کے تو بھاگا جسے تو خوب جانتا ہے۔ اب تجھے یہ اونچا درجہ اور رتبہ کہاں سے مل گیا کہ تو مجھے نصیحت دینے آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے تو تنبیہ کے لیے ایک گھونسا مارا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ مر جائے گا؟ اس طرح کے مارنے پر قصاص لازم نہیں آتا، اور تیرا حال تو یہ تھا کہ دشمنی کی وجہ سے میرے قتل پر تیار تھا اور میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے یہاں سے نکل جانا پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تجھے سچائی کی طرف بلاؤں۔ خدا نے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت میں میرا شریک کیا ہے۔ اے فرعون، یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کے مارنے پر تو مجھے ملامت کرتا ہے، اور 400 برس سے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل کیے جاتے رہے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو تو نہیں دیکھتا۔ مناسب یہ ہے کہ تو ایک خدا کو مان اور میری نبوت مان لے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بحث اور حجت کرنے کے لیے ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا۔ فرعون نے کہا، اگر تو میرے سوا دوسرے کی بندگی کی دعوت دے گا تو میں تجھے قید کر لوں گا اور مار ڈالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے سند اور معجزے کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر اب تو سچا ہے تو اپنا معجزہ دکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک اژدہا میں بدل جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا معاملہ وہاں پیش آتا ہے۔ جس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور منہ سے آگ نکل رہی تھی اور خوفناک آواز اس کی سنائی دے رہی تھی، جس چیز پر بھی اس کی پھونک پڑتی وہ جل جاتی۔ فرعون گھبرایا اور کہا کہ اس بلا کو روکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہے کو پکڑ لیا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اپنی نبوت کے حق میں ایک اور نشانی بھی دکھاتا ہوں۔ فرعون نے کہا، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا، اس سے ایسی روشنی پھوٹ پڑ رہی تھی کہ آنکھیں چکا چوند ہونے لگی تھی۔ لوگوں نے پناہ چاہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جیسا تھا ویسا ہی پھر ہو گیا۔ فرعون نے کہا، آج تم جاؤ، میں تمہارے بارے میں غور کروں گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا،
اگر تو نے میری ایک بات مان لی کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کی بندگی ہونی چاہیے، تو میں تجھے 4 چیزیں دوں گا۔ پہلی یہ کہ میں خدا سے دعا کروں گا کہ تجھے وہ ایسی جوانی دے کہ تو کبھی بوڑھا نہ ہو۔ دوسری یہ کہ تجھے وہ بادشاہی ملے کہ کوئی تجھ سے چھین نہ سکے۔ تیسری یہ کہ تو تندرست رہے، کبھی بیمار نہ ہو۔ چوتھی یہ کہ ہمیشہ جنت تیرے حصے میں آئے۔ فرعون نے کہا، میں اپنے عقل مند لوگوں سے بات چیت کر کے جواب دوں گا۔ پہلے تو اس نے بیوی آسیہ سے صلاح لی۔ انہوں نے کہا، کوئی بھی سمجھدار ایسی نعمتوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جھٹ ایمان لے آؤ۔ پھر وہ باہر نکلا اور حامان سے پوچھا۔ اس نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ اب تک آپ عزت اور حکومت کے تخت پر بیٹھے تھے، اور اب آپ بندگی اور ذلت اپنائیں گے۔ اب تک تو لوگ آپ کی بندگی کرتے تھے، اور اب آپ دوسروں کی بندگی کرو گے۔ ابھی یہ قصہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا جادوگروں سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام کا یہ خاص قصہ صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔